بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا الموت موت والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایکم کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملا عمل میں وہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الغفور بہت بخشنے والا ہے. الذی وہ ذات ہے، اور یہاں پر آپ چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں، اس نون کا کیا نام ہے؟ نون قطنی. الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، اوریجنیٹر ہے وہ، موت اور زندگی اس نے بنائی اور بامقصد بنائی. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کنتم امواتا تم مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر یہی ختم نہیں ہو جائے گا سلسلہ. ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم کہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اس امتحان کے ذریعے وہ اپنی خوبصورت ترین جنت میں اپنی بہترین اور اس کی قدرتوں کے شاہکار اس ماسٹر پیس میں بھیجنے کے لیے قیمتی ترین انسانوں کا چناؤ کرے، انتخاب کرے. کیونکہ جو جگہ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی خوبصورت چاہیے، خوبصورت اخلاق والے، خوبصورت سوچ والے، خوبصورت اعمال والے. اس لیے ایکم احسن عملا کہ تم میں کون ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہیں، سب سے خوبصورت ہے. احسن کا لفظ جو ہے حسن سے، اور احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھے، بہترین. تو گویا ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ امتحان کے لیے، یہ دیکھے جانے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دونوں کناروں پہ موت ہے. عدم سے وجود میں آئے اور پھر موت کی طرف پلٹیں گے. لیکن موت آخری مقام نہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، بلکہ پھر اٹھائے جائیں گے. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تاکہ وہ دیکھے کہ جس امتحان کے لیے اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا تھا اس امتحان میں کون کون کامیاب ہوا، کون اس قابل ہے کہ وہ بہترین انجام کو پہنچے. اور احسن عمل کون سا عمل ہے؟ وہ نہیں کہ جسے ہمارا دل احسن کہے، جو ہماری خواہش اور ہمارے خیالات کے مطابق بڑا خوبصورت ہو، جسے شیطان خوبصورت بنا کے دکھائے. کیونکہ شیطان بھی تو یہی کرتا ہے نا. کیا کرتا ہے؟ زین لہم اعمالہم لوگوں کو ان کے اعمال بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، بہت مزین کر دیتا ہے. پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ عمل اچھے نہیں کہ جو لوگ اچھے سمجھیں، وہ بھی اچھے نہیں جنہیں شیطان خوبصورت بنا دے. اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو. اور اللہ کی نظر میں اچھا کون سا ہے؟ جس کے پیچھے نیت اچھی ہو اور جس کا طریقہ اچھا ہو، جس کے کرنے کے پیچھے اخلاص ہو اور جس کا کیا ہوا سنت کے مطابق ہو، تاکہ وہ اس کو پسند آ جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ. تو جب تک زندگی اس کے مطابق نہ ہو خوبصورت نہیں ہو سکتی. اور وہ کیا تھے ہم سب کے لیے؟ رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجے گئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جن کا ذکر بلند کیا گیا، جن کو اللہ نے معراج سے نوازا، جن سے وہ ہم کلام ہوا، جو وہاں تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا، جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، جو تمام انسانوں سے زیادہ با اخلاق تھے. وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جب تک ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارے عمل ان کے اتباع میں نہیں، ان کے طریقے پر نہیں، خوبصورت نہیں ہو سکتے.
ہمارا سونا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت سونا نہیں، جاگنا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت نہیں ہو سکتا، کھانا پینا چلنا بات چیت گفتگو جب تک ان سے قریب تر نہیں تو خوبصورت نہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا بھی امتحان لینا ہے، دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی اٹریکشن ہے، ہمارے دل کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، کس کو نمونہ بنائے ہوئے، کس کی طرف جھکتے ہیں، کس کی بات سن کر اور کس کی بات پڑھ کے اور کس کو دیکھ کر مچل اٹھتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے ایسا ہی کرنا ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ کیا ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ سنت کے طریقے کو سن کر یا پڑھ کر یا دیکھ کر ہم بے اختیار کیا اٹھے کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے، یہی تو ہے بہترین، یہی تو ہے احسن، یہی تو ہے سب سے عمدہ، ہاں واقعی یہی اچھا ہے، اور ایسی کنوکشن ہو کہ پھر دوسری ساری چیزیں نگاہوں سے اتر جائیں۔ اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو امتحان کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ تیاری، اور امتحان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں بھی آپ کسی سبجیکٹ کا امتحان دیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ پڑھیں، اور وہ پڑھیں اور جانیں جس کا امتحان ہے۔ اگر ہم واقعی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم اس کو جانیں بھی، اور اچھی طرح جانیں، اور ایسا جانیں کہ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بھی بن جائیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی امتحان میں مطلوبہ نصاب کو پڑھے بغیر کامیاب ہو جائے۔ آپ اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کی ڈگری چاہیے تو آپ کو اسی کالج میں جانا ہوگا، ویسی ہی چیزیں پڑھنی ہوگی، مطلوبہ کتابوں کو پڑھنا ہوگا، مطلوبہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ اگر آپ کسی اور سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور پھر صرف ذہنی علم کی حد تک نہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ معلومات کا ذخیرہ ہے، بلکہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے بعد میں، اور وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے رویے اور آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں، اور اس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ہمیں پوری معلومات فراہم کی ہیں، اور صرف معلومات ہی فراہم نہیں کی، ویسا بننے کے لیے جو ان معلومات کے ذریعے بتایا، جو قرآن میں دی گئی، ہمیں عملی نمونہ بھی دیا، ایک معلم بھی دیا، اور اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، صرف زبانی نہیں بتایا، وہ سب کچھ ہم تک پہنچا بھی۔ لہذا ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم یہاں کیوں بھیجے گئے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہمیں ساتھ کیا لے کر جانا ہے، احسن عمل کون سے ہیں، اور ہمارا سابقہ یا ہمارا واسطہ کس سے پیش آنا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس رب سے جو زبردست بھی ہے، غالب ہے، اور دوسری طرف غفور الرحیم بھی ہے۔ نہ تو تم یہ سمجھو کہ جیسے جی چاہے زندگی گزار کے چلے جاؤ تو کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں، وہ ہے العزیز، جو بہت قوت والا ہے، غالب ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے اس سے، اور دوسری طرف اگر تم اس کے فرما بردار ہو، تابع دار ہو، تو تمہاری کمی بیشی کو معاف بھی کر دے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں ہمارا مقصد زندگی بتاتی ہے کہ زندگی کا وجود کیوں ہے۔ کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں، نہ آسمان و زمین اور نہ ان کے درمیان کی کوئی چیز۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق۔ ہر چیز مقصد کے ساتھ ہے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا اور بے مقصد نہیں آیا کہ وہ ایسے ہی دنیا میں آوارہ گھوم پھر کر واپس چلا جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ جس نے یہاں بکھیرا ہے وہ سمیٹے گا، اور جو سمیٹے گا وہ پوچھے گا۔ اس کی یہ کریشن ایک پلاننگ کے تحت وجود میں آئی ہے۔
اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب چیزیں بنائی، اور اس پلاننگ کے اختتام پر عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، بولنے اور سننے والے انسان کو جزا اور سزا سے نوازا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہوش گوش والا بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، یعنی ہمیں کان اور آنکھیں کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہماری آزمائش کی جائے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور اس آزمانے کے لیے ہم نے اس کو سمیعا بصیرا بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ تو گویا اللہ نے ہمیں باقی مخلوق کے مقابلے میں جو عقل اور سمجھ دی ہے، سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے اس کو پہچانا یا نہیں، اس کی مرضی کو جانا یا نہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں۔ انسان کا معاملہ دیگر تمام مخلوقات سے فرق ہے۔ باقی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہمیں اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں، کون اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے اور کون نہیں۔ اور پھر یہاں جو عمل کی بات کی گئی، تو عمل انسان کے صرف اس کا چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں، انسان کا عمل، اس کی گفتگو، اس کی سوچ، اس کا معاملہ، رویہ، طریقہ، لین دین، ہر چیز اس میں شامل ہوتی۔ گویا اس زمین پر، اس زندگی میں انسان اپنی عقل سمجھ کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اس کا عمل ہے۔ وہ اگر خاموش کھڑا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اس کا عمل۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ کسی بس سٹاپ کے اوپر کھڑا ہے، یہ بھی اس کا عمل ہے کہ وہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس میں بیٹھ گیا ہے، وہاں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے اب کیا کر رہا ہے۔ وہ بس سے اتر کر چل رہا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں کہاں جا رہا ہے، کہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کر کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے جاگ رہا ہے، کیا سوچتا ہے، کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس پہ ناراض ہوتا ہے، کس سے جھگڑتا ہے، کس کو اس کا حق دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا۔ آل دا ٹائم اس کو واچ کیا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کی کیلکولیشن کر کے اس کو نتیجہ دیا جائے گا۔ ہر وقت کھنگالا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ہر اینگل سے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اندر سے بھی، باہر سے بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، چھپ کے جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی۔ نبتلی ہی، جیسے آپ اگر کوئی چیز کہیں سے خریدتے ہیں اور اس کو چھان پٹک کے دیکھتے تو کیسے دیکھتے؟ ٹھوک بجا کے، اٹھا کے، ہلا کے، جھٹک کے، ہر اینگل سے اس کو پرکھتے ہیں۔ انسان بھی ہر اینگل سے پرکھا جا رہا ہے۔ وہ خوشی میں کیا کرتا ہے، وہ غم میں کیا کرتا ہے، وہ غصے میں کیا کرتا ہے، وہ نفرت میں کیا کرتا ہے، وہ محبت میں کیا کرتا ہے، وہ کب کیا کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس کا عمل ہے۔ اس کا خاموش رہنا بھی عمل ہے، اس کا بولنا بھی عمل ہے، اس کا ہنسنا بھی عمل ہے، اور اس کا رونا بھی عمل ہے۔ یہ سب عمل کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے نا، ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے۔ ہم غافل بھی ہوں تو بھی قلم چل رہا ہے، ہم الرٹ بھی ہوں تو بھی قلم چل رہا ہے۔ ہر وقت ایک کیمرے کی زد میں ہے، اور وہ کیمرہ، اب تو ایسے کیمرے ہیں نا کہ جن کے ذریعے آپ کی پوری اینڈوسکوپی کی جاتی ہے اور اندر کا سب کچھ دیکھا جاتا ہے، ایک ایک رگ رگ، ریشہ ریشہ کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، اور طرح طرح کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے طریقے، اور پھر مختلف طرح کی چیزیں سامنے اور پیچھے کی جانچنے کے لیے انسانوں نے خود بنا لی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر لمحہ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، نسوا اللہ فاحصاہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا لیکن اللہ ان کو گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ کل ہم لوگ کمپیوٹر پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور انٹرنیٹ بار بار ڈراپ ہو رہا تھا، تو تقریباً 5 منٹ گزر گئے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ روز اگر بندہ 5 منٹ ہی کمپیوٹر کے سامنے سے ویسٹ کرے ویٹ کرنے میں کہ اچھا یہ لوڈ ہو جائے یا انٹرنیٹ چلے یا یہ ہو یا وہ ہو، کتنا زیادہ ٹائم جاتا ہے نا۔ سائن ان ہو رہا ہے، ویٹ 5 seconds اور 10 seconds a minute to start the computer، تو کرتے کرتے تو we calculated if it's 5 minutes per day it's around 78 days for 60 years of life. It was something like that. میں سوچتی کہ کم 78 days of our life if we spend just waiting, what are we doing؟ تو اگر یہ ہمیں پتا ہو کہ دنیا کی زندگی کا مقصد ہے کہ احسن عمل کرنا ہے، تو جب بندہ ویٹ بھی کر رہا ہو تو سبحان اللہ بحمدہ اگر کہہ رہا ہے
تو احسن عمل کر رہا ہے نا. تو کتنا زیادہ ٹائم ہم لوگ اسی چیز میں گزار دیتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے پھر میں نماز پڑھتی ہوں, یہ ہو جائے پھر میں ذکر کرتی ہوں, یہ ہو جائے پھر میں صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہوں. مگر اسی ویٹ کرتے کرتے میں ہم لوگ اپنا احسن عمل کا چانس گوا دیتے ہیں. اصل میں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے, ایک بار, اور جیسے امام شافعی نے کہا تھا کہ زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ جیسے برف کا ٹکڑا ہو اور پھر وہ پگھلتا جائے, تو برف والے کو کس قدر فکر ہوتی ہے کہ کوئی خرید لے اس کو, ورنہ یہ سارا ہی گھل کے پانی میں بہہ جائے گا اور پانی اڑ جائے گا اور سوکھ جائے گا اور ہاتھ کیا آئے گا, کچھ بھی نہیں. وہ برف جو بظاہر دیکھنے میں ایک بہت بڑا ٹکڑا نظر آ رہا ہے, زندگی بھی اسی طرح ایک بہت بڑا چنک ہے ہمارے پاس, لیکن پگھلتے 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 جب وہ ویپوریٹ ہو کے کچھ بھی نہیں بچتا تو گیا, سب اڑ گیا. اگر اس کی کوئی قیمت نہ لگائی, اسے استعمال نہ کیا. اور ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ احسن عمل, تو احسن یہی ہے کہ انسان اپنے لمحوں کو بہترین سے بہترین میں انویسٹ کرے. اب جیسے انتظار ہی کے لمحات کو اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ میں گزار رہے ہیں تو یہ ایک بہترین عمل ہے, کیونکہ قیامت کے دن تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی انسان کے پاس. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان. Assalamu alaikum warahmatullah. Yesterday I was on my way home from school and we got a phone call that my cousin had passed away in Pakistan. She was 36 years old. She was a heart patient and she leaves behind 2 little girls. And while my thoughts were with those who were left behind, this is the first time that I was more thinking about the one who was gone. For some reason I couldn't shake the image of my cousin under a sheet because my mom called and talked to one of the daughters and said, "Ke امی ابھی آپ کے پاس ہی ہیں?" And she said, ہاں امی یہی ہیں. لیکن امی تو وہاں نہیں تھی, امی کی لاش ضرور تھی, امی کی روح چلی گئی تھی. And I thought about her life and I thought about the next stage of her life that was starting because whatever she'd done, and I was concerned, did she pay all her zakat? Did she pray every prayer? Did she do all her fasts? Does she have any amanas? Do her kids know where things are? And I thought people were sort of discussing who found out when and what did the doctor say, and who cares? She's gone. And all she needs right now is your du'as. That's all she needs. There's nothing else that's going to help her. And very often when we hear about a death, my mom says, it feels like you go, I'm coming. And I really felt like she was gone and I could have been going. And I'm traveling soon, so I'm trying to wrap everything up because you never know when you're coming back. And I thought to myself, it's too much. I'm not going to be able to finish, and maybe I'll just do it when I come back. And we think about that for a long trip, but we all left our houses this morning, and if we're honest, we don't know if we're going back there. Nobody knew that she wasn't coming home that day. And the funny thing is, she sent a parcel for us. We got the parcel in the afternoon, a few hours before we got the news that she was gone. So just as what she had sent before her death to our address got to us, whatever amal she sent to Allah is waiting for her there. And she wanted a house, so she had saved dishes and dreams and hopes and plans for this new house that they wanted to build. But while she was doing that, there was a house being built to her, for her, and I was concerned that when the angels came, did they give her good news? Because if they didn't give her good news, there's nothing she can do about it. And then towards the end of the evening, and when you read the dua for the deceased, you really realize that you're sending someone away, but they're being received at the other end. Whenever you send relatives at the airport, you wish them well and you wait for the phone call to say they got there safely. So when you send your loved ones from here, Allah has sent people to receive them on the other end. And we were talking to her younger sister, and she gave us some details, and she said that my cousin said, say goodbye to everyone for me. And they were trying to put an oxygen mask on her, and she didn't want it. And she said something, no one knows what she said, and then she was gone. And only Allah knows. I hope it was good news. One can only hope it was good news because she didn't want the oxygen mask. So I hope it was good news, but she's gone, and we're coming. So please, we all have a lot of work to do. We have a lot of work to do. And the more Quran we learn, the more work we have to do, the more blessed we are. Please send forward for yourselves. Whatever you send, you'll find it there. اگر آپ ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں, ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف ہماری ذات ہے.
اوپر کی آیت میں آپ دیکھیں، اگر ٹیکسٹ پہ غور کریں پہلے کہ اللہ کون ہے؟ جو مالک ہے، جو قادر ہے. اور پھر اینڈ پہ دیکھیں تو العزیز ہے، الغفور ہے. اس کے بیچ میں کیا ہے؟ ہماری زندگی، موت ہے اور حیات ہے. اور وہ کیا ہے؟ امتحان ہے. چاہیے کیا؟ احسن عمل. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کیوں بھیجے گئے؟ کہ دیکھے جائیں کرتے کیا ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کسی چیز پہ قادر نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں. جو کچھ ہے امانت ہے ہمارے پاس، ٹیمپریریلی صرف کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے. جہاں چاہو انویسٹ کر لو، چاہو تو اچھے میں کر لو، چاہو تو ضائع کر کے آ جاؤ. لیکن کامیاب وہی ہے جو احسن عمل لے کر آئے. زندگی کے بارے میں لوگوں نے کیسے کیسے فلسفے گھڑ رکھے ہیں نا. جیسے چاہو جیو، ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملے گی. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر خوب عیش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ہاتھ آئے گی. کسی نے اس کو عیش کی جگہ سمجھا، کسی نے منمانی کرنے کی جگہ سمجھا، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ بھول گئے. کسی نے سمجھا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کسی نے کہا مر کے مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بس زمانے کی گردش ہے. ہم سب کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے کہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں اس کی، قدرت اس کے پاس ہے. ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ احسن عمل ہے. عمل میں بہترین ہونا، صرف سوچوں اور تمناؤں میں نہیں، صرف باتوں میں نہیں، بلکہ کچھ کر کے دکھائیں، کچھ آگے بھیجیں اور کچھ پیچھے مثال چھوڑیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور